لیکن آج دیکھیے اپنی زندگی کسی اور کے نام، موبائل کے اندر دل بنایا اور دل کے اندر دو دل بنائے، دو دل کے اندر ایک دل میں گرل فرینڈ کا نام لکھا، ایک دل کے اندر اپنا نام لکھا اور دل دل کو ملایا اور اتنا ملایا لکھتا ہے تیرے لیے اپنی جان دینے کو کے لیے بھی تیار۔ لڑکیوں کو بھی دیکھو، وہ کہتی ہے اپنی ماؤں سے، اپنے پریوار سے، اور میری ماں اور میرے ابو اور میرے بھائی اگر فلاں سے میری شادی نہ کرایا اور اگر مجھے بات کرنے کی اتھارٹی وہ اجازت نہ دی تو میں بھاگ جاؤں گی، مر جاؤں گی، جل جاؤں گی، کٹ جاؤں گی، پھانسی لگا لوں گی، زہر پی لوں گی۔ میرے بھائیو، یہ تیری کیسی محبت ہے؟ ہائی جس نے بس چند جگہوں پہ تم نے کھلا دیا، پلا دیا، ایک موبائل دے دی، ایک گھڑی دے دی، ایک واچ دے دی، ایک کپڑا دے دیا، ایک کپڑے میں، ایک گھڑی میں، ایک واچ میں، ایک موبائل کے میں تم اتنا دیوانے ہو کہ اس لڑکے کے لیے تم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو، اور جس اللہ نے تمہیں یہ ساری چیزیں دی ہے اس اللہ کے لیے تم 5 ٹائم دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہو۔ تمہاری عقل کی کھوپڑی میں کیا گوبر بھر گیا ہے؟ سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ لیکن آج دیکھ رہے ہیں اللہ سے محبت کرے گا، اللہ کا درجہ تو لو لڑکوں نے لڑکیوں کو دے رکھا ہے بہت سے۔ میں ایک دیکھ رہا تھا موبائل کے اندر ہی اسٹیٹس، کبھی کبھی نظر پڑ جاتی موبائل، جب ٹرین وغیرہ میں چلتا ہوں تو تھوڑا موبائل کا استعمال کر لیتا ہوں، یا تو کوئی کتاب پڑھنے لگتا ہوں یا پھر موبائل کے اندر ذرا اسٹیٹس کبھی کبھی چیک کر لیتا ہوں۔ چلو بھائی بہت قیمتی باتیں ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی کچھ نوجوانوں کی اسٹیٹس دماغ ہی گھما دیتا۔ ایسا ایک نے اپنی گرل فرینڈ کی تصویر کے سامنے اپنی تصویر لگائی اور ہاتھ اپنی گرل فرینڈ کی طرف کیا اور اسی اسٹیٹس میں لکھا ہے، اپنی گرل فرینڈ کی طرف ہاتھ کرتے ہوئے لڑکا لکھتا ہے، دیکھو خلیفہ چوک کے لوگوں، چوکانے والی یہ بات نہیں ہے تو اور پھر کیا ہے؟ کیا لکھتا ہے اسی لڑکی کے بارے میں؟ تجھ میں رب دکھتا یارا، میں کیا کروں؟ حد ہو گئی، آج انہیں لڑکیوں میں رب دکھنے لگا ہے، آج انہیں لڑکیوں کے اندر رب نظر آنے لگا ہے۔ واہ وارے مسلمانوں اور نوجوانوں، تم نے تو حدیں پار کر دی ہیں، تم لڑکیوں کو رب کا درجہ تم نے دے دیا ہے، تم نے لڑکیوں کو تم نے اللہ کے برابر قرار دیا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ہونا ہی چاہیے تھا کہ محبت صرف اللہ سے ہونی چاہیے، سب سے زیادہ اللہ سے ہونی چاہیے۔ تمہاری نظر میں لڑکیاں رب نظر آ رہی ہیں اور لڑکیوں کے اندر رب نظر آ رہا ہے، کیا کروں سمجھ میں بات نہیں آتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج مسلمان قوم کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے؟ بتائیے، اب بتائیے، تجھ میں رب دکھتا ہے، یہ کوئی معاملہ ہے؟ یہ نوجوان نسل، اس کو عزت ملے گی؟ جن کو لڑکیوں میں رب دکھ رہا ہو، یہ ذلیل نہیں ہوگی، رسوا نہیں ہوگی، کاٹے اور مارے نہیں جائیں گے تو اور کیا ہوں گے؟ حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ میرے بھائیوں کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں؟ آج یہ حال ہے۔ مسلمان قوم کی لڑکیوں کو دیکھو، اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ قرآن کی آیت ہے، ابھی رامائن تو اور منتر شروع کیا ہی نہیں ہوں۔ قرآن کہتا اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، او مسلمان کی بیٹیوں، آئی مومنہ،
اور اے مجھے ماننے والیو وقرن فی بیوتکن، اپنے گھر میں ٹھہری رہو، گھر میں رہو، گھر سے زیادہ باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بغیر ضرورت کے کائے نکلو گی؟ قیمتی چیز ہو تو قیمتی چیز چھپ کر کے رکھنا چاہیے، قیمتی چیزوں کو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اے مسلمان قوم کی بیٹیوں، خلیفہ چوک اور چمنی بازار پورنیہ کی لڑکیوں سنو، اگر تمہیں ضرورت پڑ جائے نکلنے کی، پورنیہ جانے کی، بازار جانے کی، جلسوں میں جانے کی ضرورت پڑ جائے، پرمیشن مل جائے، اجازت مل جائے، تو سنو، تیرے رب کا اعلان بھی سن لو، اس رب کے فرمان کو بھی سنو، اس کی ججمنٹ کو بھی سنو، فیصلہ اللہ کا سن لو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، زمانہ جاہلیت کی طرح بن سور کر کے اور پتلی ڈریس میں، سیکسی ڈریس میں اپنی جسم کی نمائش کرتے ہوئے تم بازار میں نہ نکلا کرو۔ تم بازار میں نکلو تو ایک حیادار مسلمان کی ایک حیادار بن کر کے نکلو، ایک مسلمان قوم کی بیٹی بن کر کے نکلو، اپنے اوپر حجاب جلباب ڈال کر کے نکلو۔ یدنین من جلابیبہن، جب تم اپنے گھروں سے نکلو اوڑھنی ڈال لو، چادر ڈال لو، حجاب ڈال لو، برقع ڈال لو، اور اس طریقے سے چلو کہ دیکھنے والا سوچے یہ مسلمان قوم کی بیٹیاں جا رہی ہیں۔ یہ تیرا رب کہتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، زمانہ جاہلیت کی طرح اپنے جسم کو سوار کر کے اور خوبصورت بن کر کے نمائش کرتے ہوئے اپنے کمر کو لچکاتے ہوئے نہ چلو۔ یہ قرآن کہتا ہے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور اے لڑکیوں، یہ نماز صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ نماز صرف خلیفہ چوک کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بہار کے مسلمانوں کے لیے نہیں، انڈیا کے مسلمانوں کے لیے صرف نہیں ہے، بلکہ مرد کے ساتھ ساتھ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ تم سے کہہ رہا ہے اے مسلمان لڑکیوں تم بھی نماز قائم کر۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کر، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کر، رسول کی اطاعت کر۔ اللہ کی اطاعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کی جائے، اللہ کی بات مانی جائے، اللہ نے جن چیزوں سے منع کر دیا اس سے رک جائے، ہاں اس سے رک جائے۔ اب اللہ کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے قُلْ یا ایھا النبی، اے نبی کہہ دیجئے، یا ایھا النبی قُلْ لِأَزْوَاجِکَ وَبَنَاتِکَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیہنَّ مِنْ جَلَابِیبِہِنَّ، اے نبی کہہ دو، اعلان کر دو اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، مسلمان لڑکیوں سے، جب راستے میں چلیں تو جلباب ڈال لیں، چادر ڈال لیں، اوڑھنی ڈال لیں، حجاب ڈال لیں، بلکہ یہ کہہ لو کہ اپنے آپ کو چھپا کر کے چلیں، اپنے جسم کی نمائش کرتے ہوئے نہ چلیں۔